سید نور زمان نقشبندی شاذلی کے لیٹسٹ بیان سننے کے لیے سید نور زمان نقشبندی شاذلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی طرح بہت سی چیزیں مکس جب ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا اسی اقوال سے۔ تو میں نے پہلے اس فرقوں کی بات کی تھی کہ شیعہ جدا ہے، اہل سنت جدا ہے، ان دونوں میں صرف ایک ہی فرق ہے فضیلت کا، باقی کوئی کفر کا۔ روافظ میں بھی ایک غالی رافضی ہے، وہ بھی اصحاب کو مانتا ہے مگر وہ بھی ہر چیز کو بس قرآن کی پوری صورت جو ہے اس میں حضرت علی حضرت علی حضرت علی حضرت علی کو کریں گے، باقیوں کا کوئی نام ہی نہیں لگا۔ اس میں جابر جوفی سر فہرست ہے، یہ غالی رافضیوں میں نہیں ہے، رافضیوں میں۔ اس کے بعد جنہوں نے اصحاب رسول پہ تنقید کی یا سب کیا، یہ جو سب کرتے تھے اس کو غالی رافضی کہا جاتا تھا۔ صحابہ پر سب کرنے والے کیا تھے؟ وہ غالی روافظ تھے۔ انہی سے روایتیں ہماری یہ سیاہ میں بھی موجود ہیں۔ یہ سب کرتے تھے مگر بغض نہیں رکھتے تھے۔ آج کل جب اس کا ٹرینڈ چلا تو انہوں نے بغض شروع کر دیا، اور بغض صحابہ جو ہے یہ کفر ہے، اور سب کرنا حرام ہے، گمراہی ہے، بدعت ہے، بدعت سیئہ، یہ ان کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے۔ اور بغض رکھنے والا کون ہے؟ اب ہر آدمی اندر سوچ لے، کیونکہ باطن کی کس کو صحابی سے بغض ہے، اب کیسے پہچان ہو جاؤ گے؟ تو جن صحابہ کو تم مانتے ان کی نہیں، ان کے خلاف تمہارے، جن کو نہیں مانتے ان کا نام آتے تمہارے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عائشہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ سارے رضوان اللہ اجمعین، اس طرح امیر معاویہ، عمر بن عاص، سارے اصحاب رسول جتنے ہیں جن کے نام مشہور ہیں، ان کو سن کے تمہارے دل میں اگر بغض آ رہا ہے تو یہ بندہ اپنے آپ کو مسلمان نہ مانے۔ اسی طرح یہاں اگر حضرت علی کے تذکرے ہوتے ہوئے اس کے دل میں کوئی گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے تو اس کا بھی ایمان خطرے میں ہو چکا ہے، یہ بھی گیا۔ ادھر اصحاب پر اور ادھر خوارج کا جو مزاج اہل بیت کے، کیونکہ خوارج نے اہل بیت کے خلاف مہم چلائی ہے، لہٰذا اس وقت یہ ٹرینڈ، اس کا نام وہ رکھ دیا گئے، یہ دونوں اس سے خارج ہو جائیں گے۔ اس لیے یزید کی تعریفیں چھوڑ دو ورنہ صحابہ کی صفائی نہیں رہو گے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم تمہیں صرف اتنی سی باتیں بتا رہے ہیں۔ ہاں اگر ہمارے دلائل کمزور ہیں، غلط ہیں، اس میں ہمیں سمجھاؤ، ہم سے بات کر لو۔ اور اگر یہ کہ اب جب آپ کسی بات کو صحیح نہج پر لانے کی کوشش کرتے ہو تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک سیاسی، ان کے اندر ابلیس گھسا ہوتا ہے۔ آپ ان کی حمایت کر رہے ہو، میں کیا شریعت کی حمایت کر رہا ہوں، ان کی نہیں۔ اب اس بات پہ کوئی بھی ہو وہ مجرم ہے اور بچا ہوا ہے، شریعت پہ ہے تو بچا ہوا ہے، نہیں ہے تو مجرم ہے۔ تمہارے مزاج کا میں پابندی، انہوں نے اس کے لیے مزاج بنایا ہوا ہے۔ تمہاری دلیلوں سے کوئی ایمان کسی کا ساتھ، ایمان کا تعلق ہے اقرار سے۔ اب وہ اقرار وہ سچا کرے یا جھوٹا کرے تم اسے مسلمان ہی مانو گے۔ اندر کا معاملہ اللہ پر، اگر تو کہے گا یہ منافق ہے تو تو بھی گیا، تو معتزلی ہو جائے گا، تو اہل سنت نہیں رہے گا، تو بھی گمراہ ہے۔ پھر اسی طرح بہت سی چیزیں کہ اہل سنت کے عقائد کو بھی بیچا، اس میں کیا کیا چیزیں